علیکم، میں امداد سومرو۔ عمران خان اور ٹی کے، عمران خان اداروں کو دوبارہ دھمکیاں دینے پر اتر آئے ہیں۔ وجہ صاف اور سادہ کہ عمران خان کے خلاف بڑی کارروائی کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور عمران خان صاحب کو پتہ لگ گیا، لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ احتیاطاً سامنے آ گئے اور پھر دھمکانا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور وہ ٹیکے جو لگائے جاتے تھے پنجاب میں بڑے مشہور ہوئے تھے، اب وہ ٹیکے بھی اپنا قانون کی گرفت میں آنے والے ہیں، ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہوا ہے، ان سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جو عمران خان صاحب آج پریس کانفرنس کے نام پر ٹی وی کے سامنے اگر بیٹھ گئے تھے ریکارڈنگ کر کے، کیمرے کے سامنے ریکارڈنگ کر کے، اور پھر ویڈیو اپنا پریس کانفرنس کے یا نیوز کانفرنس کے نام پر آن ایئر کروا دی گئی، وہ آ کر بیٹھے تو اس کا تعلق بھی براہ راست ٹیکے سے تھا، ٹیکے کی طلبی سے تھا۔ تو پہلے عمران خان صاحب نے آج جو دھمکیاں دی ہیں، میرا خیال ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ٹیکے کی تاریخ اور ٹیکے کے مبینہ کارنامے، کیونکہ عثمان بزدار صاحب جنہوں نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی مال بنانے میں، یا جو کچھ وہ کرتے رہے پنجاب میں، ان کے پیچھے کہا جاتا تھا کہ ٹیکے کا ہاتھ تھا۔ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی کامیابی کے پیچھے ہوتا ہے پرنسپل سیکریٹری کا ہاتھ۔ اگر وہ سیاسی طور پر کامیاب ہونا چاہیں اور اگر ان کا مقصد جو ہے وہ ون ٹائمر ہوتے ہیں تو پھر وہ دھن دولت بنا کر پھر نکل جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی کہا جاتا ہے کہ جناب ہاتھ ہوتا ہے پرنسپل سیکریٹری کا۔ تو وہ جو پرنسپل سیکریٹری ہیں ان کی وہ کس طرح جڑے تھے اپنا عثمان بزدار صاحب کے ساتھ، اور پھر کیا کیا ہوتا رہا مبینہ طور پر، اور کیا کیا الزامات تھے، کیا حقیقت تھی، وہ سارا کچھ تو ہوا یہ آج کہ عمران خان صاحب آج پھر آ کر کیمرے کے سامنے بیٹھے اور انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ان میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ دھمکی بھی پہلے دے چکے ہوئے تھے، لیکن سوال کہ آج کیوں دوبارہ آ کر بیٹھے۔ روزانہ اصل مسئلہ عمران خان صاحب کا ایک اور بھی ہے۔ عمران خان صاحب پروپیگنڈسٹ ہیں، وہ پروپیگنڈا کے ایکسپرٹ ہیں، وہ ماہر ہیں، وہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات وہ عوام کو جو جھوٹ یا جو پروپیگنڈا عوام میں پاپولر کرنا چاہیں یا جو ان کے ذہنوں میں اتارنا چاہیں، گھوٹ گھوٹ کر لوگوں کے دماغوں میں ڈالنا چاہیں، کوٹ کوٹ کر ڈالنا چاہیں، تو اس کے لیے ان کو ہٹلر والا فارمولہ، ہٹلر کے گوئبل کا فارمولہ ہے، تو وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ روزانہ وہ ناغہ نہیں کرتے، کسی بھی قسم کا ناغہ نہیں کرتے، اسی لیے وہ روزانہ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے وہ آ کر کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اب بتائیں کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ پرانی تقریریں، پرانے پوائنٹس، پرانے نوٹس ان کے سامنے ہوتے ہیں، پھر اس پر وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بس کوئی نئی ایک آدھ کوئی چیز ہوتی ہے اضافہ کر لیتے ہیں، جیسے آج شان ہے نا جی، آج جیسے انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے آغاز کیا، کیونکہ آج 5 جولائی ہے، اور 5 جولائی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین پاکستان میں آج جتنی بھی برائیاں ہیں، بشمول سیاست کو برا بھلا کہنے والی جو عمران خان صاحب کا طریقہ ہے، یہ سارا کچھ ضیاء الحق کی پیدا کی ہوئی ہے۔ ضیاء الحق نے پاکستان میں جمہوریت ختم کی، مارشل لا لگایا، پاکستان میں کلاشنکوف کلچر لے کر آیا، ہیروئن کلچر لے کر آیا، جہاد کے نام پر انہوں نے پاکستان میں ایسی جو نرسریز پیدا کی جو بعد میں ابھی تک ہمیں کاٹنا پڑ رہی ہیں، دہشت گردی کی، فرقے واریت کی، لسانیت کی، مطلب کیا نہیں ہے جو یہاں پر اچھا غیر سیاسی معاشرے کو کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر برادریاں پروان چڑھتی ہیں، برادریاں پروان چڑھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر لڑائیاں، جھگڑے، برادری ازم اور عجیب و غریب قسم کی معاشرے کے اندر تقسیم ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ایک پنڈ سے لے کے، ایک گاؤں سے لے کے، ایک گوٹ سے لے کے ضیاء الحق نے پوری قومی سطح تک کے کینوس پر انہوں نے تقسیم کی لوگوں میں۔ تو وہ آج عمران خان صاحب جو سیاست اس دریا کے اس پار کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں سیاستدانوں کو، وہ بھی ضیاء الحق کا ایک جو انداز تھا سیاست کا، پاکستان کی سیاست کو خراب کرنے کا، وہ بھی وہی ہے جو اپنا عمران خان صاحب نے اپنایا ہوا ہے۔ ضیاء الحق کا ایک جو ایجنڈا تھا، اسی ایجنڈا کو ہی آگے لے کر چل رہے ہیں عمران خان صاحب۔ جس طرح وہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی پارلیمنٹ پر، سیاستدان میں نہیں ہوں، سیاستدان گندے ہوتے، مطلب جو بھی عمران خان صاحب ابھی دیکھیں نا، آج
ایک طرف وہ اچھا بھٹو شہید کا ذکر کرنے کا مقصد جو تھا عمران خان صاحب کا وہ صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ جی میں بھٹو ہوں. میں جو بھٹو کرتے تھے کہ وہ انہوں نے امریکہ کے سامنے وہ ڈٹ گئے تھے, امریکہ کی سازش کے امریکہ نے سازش کر کے ان کو نکالا کیونکہ وہ پاکستان کو خوددار پالیسی خارجہ پالیسی دینا چاہ رہے تھے, اسی لیے ان کو نکالا گیا. تو بھائی بھٹو کو نکالا گیا, بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا گیا. بھٹو نے تو اس طرح وہ جا کر اپنے کسی دوست کو نہیں کہا ہوگا, کسی عبداللہ ریار کو, کہ جا کر اب معافی بھی مانگا اور ڈونلڈ لو سے. اور اب آپ تو امریکہ کو آج بھی نہیں کہتے. تو خیر, تو وہ ایک جملے میں یعنی کنفیوژن کی یا پھر لوگوں کا دماغ گدلا کرنے کی جو عمران خان صاحب کا انداز ہے, ایک جملے میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی بھٹو کے خلاف سازش ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنا پاکستان کو خوددار خارجہ پالیسی دے رہے تھے. پھر مارشل لا لگا, ضیاء الحق نے بھٹو کو گھر بھیج دیا, یعنی جمہوری حکومت کو ختم کیا, آئین کو ختم کیا, آئین کو توڑا. لیکن 80 کی دہائی میں پاکستان ترقی کر رہا تھا, پاکستان خطے میں سب سے آگے تھا, اور 90 سے پاکستان پیچھے گیا. یعنی پاکستان وہ مارشل لا جس مارشل لا کو عمران خان صاحب اپنے خلاف جو ان کی حکومت گرائی گئی اس کے مطابق اس جیسا ایک سازش قرار دے رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک سازش تھی وہ مارشل لا بھی. اور پھر اگلے جملے میں اسی مارشل لا کو اچھا کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب. صرف اس مارشل لا کا ذکر عمران خان صاحب نے اس لیے کیا کہ وہ آج قوم کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جی میں خوددار سیاسی اپنا خارجہ پالیسی اپنا دینا چاہ رہا ہوں. یعنی کنفیوژن, عجیب و غریب قسم کا ایک بیانیہ جو ان کو خود بھی شاید سمجھ آتا ہو, لیکن مطلب مجھے ایک سیدھا فارمولہ ہے نا کہ جی اگر ضیاء الحق ایک سازش کے تحت پاکستان پر اس نے قبضہ کیا تھا اور بھٹو خوددار لیڈر تھا اور بھٹو پاکستان کو خارجہ پالیسی دے رہا تھا, تو خارجہ پالیسی دینے والے لیڈر کو قتل کرنے کے بعد پاکستان نے ترقی کیسے کی, سوال ہے نا یہ سب سے بڑا. وہ کہہ رہے ہو نہیں, ضیاء الحق کے زمانے میں ترقی بھی ہو رہی تھی, پاکستان خطے میں سب سے آگے تھا. پھر بھٹو کی بیٹی آئی بے نظیر بھٹو, تو اس نے پاکستان کو تباہ کر دیا. پھر نواز شریف آیا تو اس نے پاکستان کو, یعنی پاکستان میں جو لولی لنگڑی جمہوریتیں ہیں ان جمہوریتوں کی 2 لفظوں میں کوئی تعریف کرنا بھی عمران خان صاحب مناسب نہیں سمجھتے. اچھا, اب میں آتا ہوں مدعے پر. عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں, باقی ساری باتیں اپنے حصے کے صحافیوں کا ذکر بھی کر لیا. یہاں پر جب اٹھائے جاتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں صحافی, تب عمران خان صاحب کہتے اس کو جائز قرار دیتے تھے عمران خان صاحب. تب فون ٹیپ کرنا بھی عمران خان صاحب جائز قرار دیتے تھے. تب لاپتہ افراد کے معاملے پر بھی عمران خان صاحب کی زبان پر کوئی لفظ نہیں آتا تھا. اور پھر عمران خان صاحب نے, بلکہ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, جو عمران خان صاحب کے دوست بھی تھے, عمران خان صاحب کو لانے والوں میں سے ایک کیا نام ہے اسلام آباد والے وہ جو بیگ صاحب تھے, ان کو اٹھوایا تھا FIA کے ذریعے آخری دنوں میں اپنے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ خان تو گئے ہو. تو وہ عمران خان صاحب جو ہیں خود سارا کچھ کرتے رہے, اور اب جب ان کے وہ نہیں ہیں اقتدار میں, اور پھر اچھا عمران خان صاحب کے سپورٹرز کے ساتھ یا ان کے حامی صحافیوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی تکاجائی نہیں ہونی چاہیے. مذمت کریں گے جس کے خلاف بھی کوئی اگر جعلی مقدمہ ہو رہا ہے, کسی کو کوئی اگر فون کر کے تھریٹ کر رہا ہے, اور کسی کے اگر پیچھے کوئی کالی گاڑی کوئی پڑی ہوئی ہے یا کوئی پولیس آ کر اس کے گھر کے آگے سے گزر جاتی ہے, یہ ہتھکنڈے انتہائی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے. ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. میں صرف اس کا موازنہ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جس حکومت میں, جس لیڈر کی حکومت میں پاکستان میں میڈیا نہیں رہنے دیا گیا تھا, وہاں پر ایک لیڈر کا انٹرویو ہوتا تھا, آصف زرداری کا, جو سزائے یافتہ بھی نہیں تھے, وہ پروگرام بند کروا دیا جاتا تھا. حامد میر کو آف ایئر کروایا دیا جاتا تھا. طلعت حسین کو نکالا گیا, نصرت جاوید صاحب کو نکالا گیا. کتنے پاکستان کے وہ جرنلسٹ جو واقعی جرنلسٹ ہیں, جو کبھی بھی جن سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی خوش نہیں ہوتی, کوئی بھی, ان صحافیوں کو نکلوایا گیا. اور یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جی میرے فلاں صحافی کو, میرے فلاں بندے کو, فلاں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, نہیں ہونا چاہیے. اس کی مذمت کرتے. ایک تو عمران خان صاحب کو اب یاد آ رہا ہے کہ جی میڈیا بھی آزاد ہونا چاہیے. اور فاشزم کیا ہوتا ہے؟ فاشزم جو عمران خان صاحب کے زمانے میں تھا, یعنی کوئی لیڈر عمران خان کے مخالف لیڈر وہ جیلوں سے باہر نہیں تھا. تو خان صاحب جو کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کے دور میں جو کچھ ہوا, عمران خان صاحب کے ساتھ یا ان کے سپورٹرز کے ساتھ, ان کے ورکرز کے ساتھ ایسا
اس کے ایک کیا ہوتا ہے 1% بھی اس کے مقابلے میں نہیں ہوا، اور نہ ہونا چاہیے، کسی قسم کی کسی صورت اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ابھی تک تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو خان صاحب چیخ رہے ہیں، جب ہوگا تو پھر عمران خان صاحب کیا کریں گے۔ تو بہرحال یہ انہوں نے اچھا دوسرا میڈیا کی آزادی کی وہ صاحب بات کر رہے ہیں جو پریس کانفرنس نہیں کرتے، جو صحافیوں کو سامنے بلا کر سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ارے یار آپ تو میڈیا کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ نے تو آتے ہی کہا تھا میں میڈیا بند کر دوں گا، میں تو ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھ چلوں گا، آپ آج بھی وہ کر رہے ہو۔ تو خیر اب معاملہ جو ہے وہ معاملہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ایسا مقبوضہ کشمیر اور فلسطین میں بھی نہیں ہو رہا۔ ہیومن رائٹس کے معاملے میں کوئی ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کے دور میں ہو رہا تھا تب تو کچھ یہ حب الوطنی تھی، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جی یہ بہرحال اچھا جی اب معاملہ اصل بات پر میں آتا ہوں۔ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر مجھے دیوار سے لگایا گیا تو میں ابھی چپ ہوں، پھر چپ نہیں رہوں گا، ابھی ملک کی خاطر چپ ہوں، پھر میں چپ نہیں رہوں گا، اور میرے خلاف جو سازش ہوئی ہے سب کرداروں کے متعلق میں نے ایک ریکارڈنگ کروا لی ہوئی ہے، ایک ٹیپ ریکارڈ اپنا ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھ لی ہوئی ہے، اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ پبلک کی جائے گی، پھر سارے کرداروں کو سامنے لایا جائے گا۔ یہ دھمکی عمران خان صاحب ایک دو بار دھمکی ہو گئی، چتاونی ہوتی ہے، ہم سندھی میں کہتے ہیں چتاؤ، وہ چتاؤ ہوتا ہے، وہ دھمکی سے ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے، وارننگ جس کو کہا جائے، تنبیہ، وہ عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہوئے ہیں۔ تو اب کیوں ضرورت پیش آئی اور اچانک عمران خان صاحب کو یہ جو تنبیہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے عمران خان صاحب کو اگر 20-25 منٹ قوم کے کیوں لینے پڑے، اب کیا ہوا ہے، یہ سوال ہے نا۔ تو جواب یہ ہے کہ وہ جو پچھلے ویلاگ میں کچھ گزارشات کر گیا ہوا تھا، جواب یہ ہے کہ عمران خان صاحب، ان کے ساتھیوں، ان کی فیملی، ان کی اہلیہ، ان کی فیملی ہے ظاہر ہے، اور ان کے ساتھی، ان کے قریبی دوست جو ہیں فرا گوگی ہو گئے یا دوسرے ہو گئے، ان کے متعلق کوئی ہوشربا ثبوت وہ بنا لیے گئے، وہ دستاویزاتی ثبوت وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ حکومت ان کو، کیونکہ زور توڑنے کے لیے سیاسی حکمت عملی ہوتی ہے نا، اول تو قانونی معاملات کو، احتساب کے معاملات کو سیاسی طور پر نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے عمران خان صاحب یہی کرتے رہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوگا، وہی پاکستان ہے، کوئی زیادہ فرق تو نہیں آیا۔ تو ان کے خلاف بہت سی چیزیں آ گئی ہیں۔ عمران خان صاحب کو پتہ تھا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے خلاف کوئی جو ثبوت ہیں وہ شاید کوئی غیر اخلاقی قسم کی ویڈیوز ہیں، جس کے لیے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا عید سے پہلے کہ جی وہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے میری گندی ویڈیوز بنائی گئی ہیں۔ فواد چودھری نے بھی کہا، پھر شہباز گل نے بھی کہا، پھر ہفتہ 10 دن تو ڈیپ فیک ٹیکنالوجی قوم کو بتانے میں لگائے گئے کہ جی ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے، وہ بتایا گیا کہ جی کس طرح، پھر اس پر ویڈیوز بنا کر بھی دکھائی گئی کہ دیکھیں یہ جتیندر ہے، یہ دیکھیں یہ جتیندر نہیں ہے، لیکن دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں بھی کی گئیں، اور یہ ثابت کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اگر کل کو کوئی عمران خان صاحب کی کوئی ایسی غلیظ ویڈیو کوئی آئے، جو غیر اخلاقی ویڈیو، نامناسب ویڈیو آئے، تو پھر وہ عمران خان نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا۔ یہ صرف ثابت کرنے کے لیے یہ کیا گیا تھا۔ اور پھر ایک چیز یہ تھی کہ عمران خان صاحب کے جو فالوورز ہیں وہ عمران خان صاحب کس طرح کی جو ویڈیوز آئیں گی تو ان کو وہ مائنڈ نہیں کریں، وہ کہے گا ٹھیک ہے تو ہے، کیا ہے اس میں، اس کی ذاتی زندگی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ جی ایسا کوئی چیز آئے گی تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ریحام خان کی کتاب آئی تھی نا، کیا ہو گیا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، ایسی کوئی چیز آئے گی تو اس کا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو بتا دو کہ وہ جعلی ہے، یا لوگوں کو سمجھا دو کہ اس طرح کی ویڈیوز اس طرح بھی بنائی جاتی ہیں۔ لیکن خان صاحب کو شاید یہ نہیں پتہ تھا کہ ان کے قریبی لوگوں کی کرپشن کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں۔ توشہ خانہ تو آ گیا، اب وہ کہہ رہے توشہ خانہ کے علاوہ کچھ نہیں ملا، بہت کچھ ملا ہوا ہے بھائی۔ ہمارے سورسز کہہ رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جی بہت کچھ تیار پڑا ہوا ہے۔ اور اب کل میں سن رہا تھا حمزہ شہباز سے جو پریس کانفرنس کر رہے تھے، وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم یہ نہیں کریں گے کہ پہلے الزام لگائیں گے پھر ثبوت بنائیں گے، کہہ رہے ہیں ہم پہلے ثبوت سامنے رکھیں گے، پھر ہم پریس کانفرنس کر کے بتائیں گے کہ آپ نے یہ کیا ہے۔
تو یہ کچھ ہوتا رہا ہے پنجاب میں، اور پنجاب میں کیا پورے صوبے میں، پنجاب تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ پنجاب اگلا موضوع ہے، پورے ملک میں، صوبے میں نہیں پورے ملک میں یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ جس ملک میں شوگر، ادویات، گندم جیسے بڑے بڑے اسکینڈلز آئیں اور اس میں کسی کو کوئی ٹچ نہ کیا جائے، اور جو بھی بندہ اس میں ملوث پایا جائے اس کو صرف عہدے سے ہٹا دیا جائے، یعنی ایک بندہ آئے دہاڑی لگائے، دہاڑی لگانے کے بعد اپنا حصہ لے، باقی حصہ جو بھی اس کو لے کر آیا اس کے حوالے کرے، اور پھر وہ پکڑا جائے تو اس کو کہا جائے کہ تم نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ شہزاد اکبر صاحب کدھر ہے؟ نہیں ہے پاکستان میں۔ زلفی بخاری کدھر ہے؟ نہیں ہے پاکستان میں۔ کیسے کتنے ندیم بابر، مطلب میں ان پر کرپشن کے الزام نہیں لگا رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں ان سب پر کرپشن کے الزامات کی وجہ سے ان سب کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا، سارے کے سارے جو آئے نکل گئے۔ تو اب قصہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کے متعلق کہا یہ جا رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں، جو رپورٹس آ رہی ہیں، جو سورسز بتا رہے ہیں کہ جی بہت بڑی کرپشن کی کہانیاں سامنے آنے جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو ہیں اب دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حکومت تو عمران خان صاحب کی دھمکیوں میں بلیک میل نہیں ہو رہی، عمران خان صاحب نے حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے یا اداروں کو جھکانے کے لیے لانگ مارچ کر کے دیکھ لیا، جلسے کر کے دیکھ لیا، کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو حکومت تو عمران خان صاحب کو پولیٹیکلی ناپ تول کے سائڈ پہ رکھ کر بیٹھ گئی ہوئی ہے کہ جی اچھا جو کرنا کر لو۔ عدالت آپ نے جا کے دیکھ لیا، لاہور ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، آپ نے جو سیاست میں بھی جتنی بھی اپنی زور آزمائی کرنی تھی آپ کر کے دیکھ لیا۔ اب ہم تو یہ کھڑے ہوئے اپنے قد کے ساتھ، ہمیں آپ کی فکر نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جی حکومت تو اب میری کسی اس طرح کی جو ہے وہ دبدبے میں، روب میں، دباؤ میں نہیں آئے گی یا بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ تو پھر عمران خان صاحب جن کو نیوٹرلز کہتے ہیں، جن کے اوپر یہ الزامات لگاتے ہیں مسلسل، ان کو دوبارہ بلیک میل کرنے کے لیے اگر میرے خلاف میری کرپشن کے کوئی ثبوت سامنے لائے گئے یا میرے اوپر کرپشن کی کوئی چیزیں، میری ویڈیوز، میری آڈیوز کرپشن کے متعلق یا میرے فیملی کی کرپشن کے متعلق یا میرے قریبی لوگوں کی کرپشن کے متعلق کوئی چیز آئی تو پھر میں وہ ویڈیو پھر نام لے لوں گا کہ میرے خلاف سازش کس نے کی تھی۔ اچھا بچا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے جو یہ دھمکی لگائی ہے، کچھ دن پہلے انہوں نے اسلام آباد میں کچھ صحافیوں کو بلا کر بتا دیا تھا، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لیا تھا کہ جی وہ میرے ساتھ ڈبل گیم کرتے رہے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کہ جی 2 سالوں سے مجھے مس رپورٹ کرتے تھے، میں پوچھتا تھا، حقیقت کچھ ہوتی تھی، مجھے بتاتے کچھ تھے، مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کے خلاف تحریک عدم مادم ناکام کروا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب اس طرح مجھے مس گائیڈ کیا جاتا تھا، مس رپورٹ کیا جاتا تھا۔ تو وہ تو بتا چکے، کردار تو بتا چکے ہوئے، لیکن اب بھی ان کو، عمران خان صاحب کو اب یہ چیز یقین ہو چلی ہوئی ہے کہ اب معاملہ جو ہے اخلاقیات کا نہیں ہے۔ اخلاقیات کا درس دیتے ہیں عمران خان صاحب، لیکن وہ ان کو اس بات کا یقین ہے، قوی یقین ہے کہ جی وہ اخلاقیات کی کسی بھی قسم کی ان کے اوپر کوئی اگر بات آئی، کوئی الزام آیا تو ان کے فالوور اس کو اگنور کر دیں گے، کوئی بات نہیں ہے، لیڈر ہے، لیڈر ایسے ہوا کرتے ہیں، کیا بات ہے، اگر لیڈر نے یو ٹرن لے لیا تو کیا مسئلہ ہے۔ اگر کل میرا لیڈر کہتا تھا کہ جی اپوزیشن والے کسی بھی بیرون ملک سفیر سے ملاقات نہیں کرتے، اگر وہ کرتے ہیں تو وہ غداری کر رہے ہیں، وہ سازش کر رہے ہیں، اور آج اگر میں مل لوں گا تو میرا سب فالوور کہے گا کہ کوئی بات نہیں، عمران خان ملا ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو خان صاحب کو یہ تھا کہ جی اخلاقیات کا معاملہ جو ہے وہ تو میرے لوگوں کو میں نے ہضم کروایا ہوا ہے، وہ مجھے میں جو بھی کر لوں وہ کہیں گے ٹھیک کیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کسی وجہ سے کیا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو عمران خان صاحب کی کسی گندی ویڈیو آ گئی ہے تو یہ آئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی، یہ خان صاحب ایسے نہیں کرتا کوئی بھی کام، تو وہ تو لوگوں کو انہوں نے ہضم کروائی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ پچھلے 26 سال سے بیچ رہے تھے کرپشن۔ تو کرپشن کے قصے جب ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئیں گے، دیکھیں توشہ خانہ کا جواب نہیں ہے، ایک جواب ہے جی ہمیں گھڑیاں ملی تھی ہم نے بیچ دی، کیا برا کیا ہے، یہ جواب ہے، اور یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ پھر آخر میں جب تگڑا سوال آتا ہے تو لڑنے لگ پڑتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب تو انہی سوالوں سے بھاگنے کی وجہ سے پریس کانفرنس نہیں کرنے آتے، ویڈیو وہی جو بیان جس طرح انہوں نے ویڈیو کروایا، ریکارڈ کروایا، تو وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ تو اب ان کو، عمران خان صاحب کو یہ پتہ چل چکا ہوا ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کے ثبوتوں کے انبار آ رہے ہیں سامنے، لہٰذا وہ اب دھمکا رہے دوبارہ کہ پھر میں بھی آپ کے، وہ میں نے جو ویڈیو بنائی ہے نا وہ بھی میں جاری کر دوں گا، پھر میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، پھر میں بھی اب
مطلب اب اباجی کو تو شکایت لگانے جیسے رہے نہیں نا، اب تو ڈائریکٹ لڑائی اباجی کے ساتھ لے لی ہوئی ہے. تو یہ وجہ ہے خان صاحب دھمکیوں پر اتر آئے ہیں دوبارہ. اچھا جی، اب معاملہ عمران خان صاحب کے چہیتے عثمان بزدار صاحب کا اور ان کے چہیتے طاہر خورشید صاحب، وہ جو ان کے پرنسپل سیکریٹری تھے، ان کو طلب کر لیا اینٹی کرپشن نے. ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ ہیں کہ جی انہوں نے اپنا منصوبوں میں کروڑوں روپے کی رشوت لی ہے، کمیشن لی ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی پیسے لیتے رہے. وہ جو علیم خان نے الزام لگایا تھا کہ 3 کروڑ روپے صوبے میں ڈپٹی کمشنر لگتا رہا. ڈپٹی کمشنر ظاہر ہے کوئی اور نہیں لگائے گا، پرنسپل سیکرٹری لگاتے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ سڑکوں کے ٹینڈر منظور کر دینے کے لیے بھی کروڑوں روپے کی رشوت، اور مطلب یہ ایسے الزامات ہیں. لہٰذا ان کو اینٹی کرپشن پنجاب نے طلب کیا ہوا. اینٹی کرپشن کی کہانی میں پہلے بتا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پہلے نیب کے ذریعے اپوزیشن کو تنا ہوا تھا، پورا جکڑ میں رکھا ہوا تھا. لیکن وہاں سے جب عدالتوں نے نیب کے اگینسٹ فیصلے دینا شروع کر دیے اور نیب کی گرفت کمزور ہو گئی، تو عمران خان صاحب نے پھر خود ایک جلسے میں کہا تھا کہ جی جو میرے ماتحت ادارے ہیں اب میں ان کو ایکٹیو کروں گا. تو اس کے بعد اینٹی کرپشن، جو چھوٹے موٹی کرپشن کے معاملات، جو ڈپارٹمنٹل کرپشن ہوتی ہے، اس کو دیکھا کرتی تھی. اینٹی کرپشن نے عمران خان کے مخالفین کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی، ایف آئی اے نے کاروائیاں شروع کر دی. تو اینٹی کرپشن کو جو کردار عمران خان صاحب دے گئے تھے، اسی کردار کو استعمال کرتے ہوئے اب حمزہ شہباز کی حکومت عمران خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، شہباز شریف کی حکومت. تو طلب کیا ہوا ہے اپنا طاہر خورشید صاحب کو. طاہر خورشید صاحب کا پہلا جو سب سے پہلے انکشاف کیا تھا حبیب اکرم صاحب نے کیا تھا، ہمارے دوست ہیں. انہوں نے کہا تھا ٹیکے لگتے ہیں پنجاب میں. پھر رؤف الاسرا صاحب نے بہت مطلب ڈیٹیل کے ساتھ آرٹیکلز لکھے تھے کہ پنجاب میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے کروڑوں روپے لگے، اور وہ سارا انہوں نے الزام لگایا تھا ٹیکے پر، طاہر خورشید پر. اب ان کو بلایا گیا ہے. اب یہ صاحب مختصراً میں بتاتا ہوں کہ یہ صاحب جب عثمان بزدار صاحب تحصیل ناظم تھے تونسا کے، تب یہ وہاں پر اے سی تھے، اسسٹنٹ کمشنر. اس وقت سے ان کا یارانہ ہے. یارانہ بننے کی وجہ اس وقت وہاں پر ایک افسر تھے اور وہ جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے، انہوں نے وجہ بتائی. انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر توسا میں کیا کوئی ترقیاتی کام کیا ہوتا ہے. تو لہٰذا بزدار صاحب نے پوچھا ٹیکے سے کہ سائیں کوئی دساؤ ساکو بھی ایسا کوئی بک مر گیا اتنا رود کو یہاں آندیاں کوئی نہیں، بارش کوئی ہوندی کوئی نہیں، بتائیں ہمیں ہم کیا کس طرح کرتے. تو انہوں نے پھر ان کو بتایا کہ ایسے ایسے منصوبے بناتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، پھر اس طرح مال جو ہے وہ پروجیکٹ بنیں گے. پروجیکٹ تھوڑے سے کام ہو تو ہوگا، نہیں ہوگا آپ بھی کمائیں گے میں بھی کماؤں گا. تو وہاں سے وہ افسر نے ہمیں بتایا تھا. تو وہاں سے ان کی بنی یاری چلتی رہی. اس کے بعد کوئی وہ ادھر. تو پھر جب عثمان بزدار صاحب کا لاٹری نکلی، وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، تب یہ ٹیکے صاحب جو تھے کمشنر تھے ڈیرہ غازی خان کے. تو انہوں نے فرنیچر کی ایک بڑی سی خوبصورت سا مہنگا فرنیچر بزدار صاحب کو بھیجا تحفے میں، پرانی یاری یاداشت کے لیے، ٹوکن کے طور پر. یعنی میں بھی اسی طرح ہوں، آپ بھی اسی طرح ہیں، تو پھر آئے بسم اللہ کرتے. تو یہ وہاں سے ان کو ملے تھے. اب یہ معاملہ جو ہے اگر ٹیکے صاحب کی کرپشن جو اگر آگے معاملہ اس پر بڑھتا ہے تو پھر فراغ ہوگی تو پھر بشرا بیگم تو عمران خان صاحب. تو اس سے پہلے آپ کو ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ جی احمد مجتبیٰ جو بشرا بی بی کے بھائی ہیں، ان کو بھی طلب کیا ہوا تھا اینٹی کرپشن نے. تو یہ تو صرف فی الحال جو ایسے ہی ڈرانے کے لیے ٹیزر ہیں، لیکن اصل جو معاملات ہیں وہ اسلام آباد سے ہونے ہیں، اور وہ ہونے رانا ثناء اللہ کے ذریعے، وہ ہونے ایف آئی اے کے ذریعے. تو وہ جب ہوں گے تو اس سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب کو اس طرح کی دھمکیاں دینی پڑ رہی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.